ارے ایک بات ہم کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، کیا؟ مسلمان لوگوں میں اتنے قابل ہیں کہ کعبہ میں جا کر کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھے گا، وہ الگ سے پڑھے گا۔ تو ایک بڑی بات ہو گئی بھائی، جو لوگ الگ سے نماز پڑھتے ہیں وہ اہل سنت الجماعت سے ہیں، اور امام کعبہ کا عقیدہ درست نہیں ہے، اس لیے اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، الگ سے پڑھتے ہیں۔ اللہ اس قبروں کے طواف کرنے والوں کا عقیدہ صحیح ہے اور حرم کا امام اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ ان قبر پجواؤں کا عقیدہ صحیح ہے اور حرم کے امام کا عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ بتائیے، مسجد نبوی کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں، حرم کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں کہ ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے؟ بتائیے، اب ان اماموں کا کیا عقیدہ نہیں ہے؟ کون سا عقیدہ نہیں ہے؟ ان کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ وہ قبر والوں سے، فوت شدہ لوگوں سے مدد نہیں مانگتے ہیں، وہ پکی قبریں نہیں بناتے ہیں، وہ قبروں پر چادریں نہیں چڑھاتے ہیں، وہ قبروں پر مزار بن کے نہیں بیٹھتے ہیں، وہ دیے اگربتیاں نہیں لگاتے مزاروں پر، وہ بکرے نہیں کاٹتے ہیں، لنگر نہیں پکاتے مزاروں کے اوپر، قبروں کے اوپر، اور نہ ہی ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں۔ یہ عقیدہ ان کا نہیں ہے، اس لیے یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، ہمارا عقیدہ صحیح ہے۔ ان قبر پجواؤں کا عقیدہ صحیح ہے۔ دیکھیے، ان کا عقیدہ اور یہودیوں کا عقیدہ اور عیسائیوں کا عقیدہ ایک عقیدہ، ان کے عقیدے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہودی موسیٰ علیہ السلام کو حاجت روا مانتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ ڈائٹ نہیں سنتا، نہ ڈائٹ دیتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو دیتا ہے، وہ ہم کو دیتا ہے۔ یہودیوں کا عقیدہ، اس لیے یہودی اللہ سے ڈائٹ نہیں مانگتے ہیں، نہ ہی عبادت کرتے ہیں، وہ موسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، ان سے ہی مانگتے ہیں۔ اور عیسائی بھی یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام، ہمارے جو عیسیٰ علیہ السلام ہے، وہ ڈائٹ ہماری سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ڈائٹ نہیں سنتا اور نہ ہمارے کو ڈائٹ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو دیتا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی سنتا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام ہم کو دیتے ہیں، اس لیے ہم عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، انہی سے مانگتے ہیں۔ اور یہ بریلوی یہ کہتے ہیں کہ اللہ ڈائٹ نہیں سنتا اور نہ ہی یہ وسیلے سے نہ یہ اللہ تعالیٰ ڈائٹ سنتا ہے، ہم ولی اولیاء جو فوت شدہ ہیں ان کے وسیلے سے ہم مانگتے ہیں، تب اللہ دیتا ہے، اور یہ اللہ سے لے کر ہم کو دیتے ہیں، اللہ ڈائٹ نہیں دیتا، نہیں دیکھتا، نہیں سنتا۔ اب مجھے بتائیے، یہودی اور عیسائی اور ان بریلویوں کے عقیدے کے اندر کیا فرق ہے؟ ایک عقیدہ ہے، ایک ہی عقیدہ، کوئی فرق نہیں ہے ان کے اندر۔ میں بریلوی مسلک کی عوام کو یہ کہنا چاہتا ہوں، میرے پیارے بھائیوں، میں خود بریلوی تھا، قبر پرست تھا۔ جب میں نے خود تحقیق کی قرآن اور حدیث کی تو حقیقت میرے سامنے آئی اور میں نے اس مسلک کو لات ماری، ان قبر پرستی کو لات ماری میں نے۔ ان کے عقیدے میں، یہودیوں کے اور عیسائیوں کے عقیدے میں کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ اور بتائیے، جو مسجد نبوی کا جو امام ہے، جو مکہ کا حرم کا امام ہے، ان کے بارے کے اندر کہتے ہیں کہ ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ ارے عقیدہ تو تمہارا صحیح نہیں ہے، قبر پجو، قبر کے پجاریوں، تمہارا عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ میں بریلی مسلک کی عوام کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ آپ کو بیوقوف بناتے ہیں، صحیح راستے پہ آ جاؤ، آپ یہ اپنی دکانیں چلاتے ہیں، ان سے آپ پوچھئے۔ میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، اور یہ حدیث آپ کے مسلک کے مولانا بھی سناتے ہیں۔ یہ حدیث الترمذی 2691 نمبر 73 فرقوں والی حدیث، یہ کئی حدیثوں کے اندر ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، ایک فرقے کو چھوڑ کر باقی سارے جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سا فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا کہ میرے اور میرے صحابہ اکرام کے نقش قدم پر ہوگا، میرے اور میرے صحابہ اکرام کے عقیدے پر ہوگا، وہ جنت میں جائے گا۔ اب آپ اپنے مسلک کے مولاناؤں سے پوچھو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کیا، کہ وہ مزار والوں سے مانگتے تھے، یا وہ کسی فوت شدہ انسان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے کیا دعا؟ انہوں نے کتنی مزاریں بنائی، انہوں نے کہاں چادریں چڑھائی، کہاں اگربتیاں لگوائے، دیے جلائے، کہاں وہ مجاور بن کر بیٹھے، اور وہ کون سی مزار کے اوپر انہوں نے عرس میلے لگائے؟ یہ پوچھیے کہ ان کے عقیدے کے اندر ہے کیا۔ جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے پر ہوگا، وہ جنت میں جائے گا، تو آپ پوچھئے کہ صحابہ اکرام کے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے کے اندر یہ درگاہ، مزاریں، قوالی، عرس، میلے، بکرے، ٹھیلے، یہ چادریں، یہ فاتحہ، یہ چالیسا، یہ تیجا، کیا یہ تھے؟ کیا یہ مجاور تھے کیا؟ یہ پوچھئے آپ۔ جب وہ کہیں گے کہ نہیں تھے، تو انہیں صاحب کہو کہ آپ ہمارے کو گمراہ کر رہے ہیں، آپ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کے عقیدے پر نہیں ہیں، آپ ہمیں گمراہ کر رہے ہیں، ہم گمراہ مت کرو ہمیں۔
और उनको लात मारो और सही की तरफ आ जाओ, कुरान और हदीस की तरफ आ जाओ। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको उस जगह से गुमराह कर रहे हैं, आपको उस जगह पर नमाज पढ़ने से मरहूम रख रहे हैं जहां पर नमाज पढ़ी जाती है इमाम के पीछे। अल्लाह ताला इतना सवाब अता फरमाता है कि उसके पीछे के सारे गुनाह माफ कर देता अल्लाह ताला, उसे बख्श देता है। उस जगह से आपको ये मरहूम कर रही हैं, और ये इसलिए कर रहे हैं कि उनका अकीदा, इमामों का अकीदा ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला और सहाबा वाला अकीदा है। वो भी किसी मजार से मन्नत नहीं मांगते, वो मजारों पर नहीं जाते, ना ही उन्होंने मजार बना रखी है, ना ही उर्स मेले लगाते हैं कब्रों के ऊपर, और ना ही वो फौज शुदा इंसानों के जरिए उसके वसीले से अल्लाह से दुआ मांगते हैं। अल्लाह खुद कहता है सूरह फातिहा की आयत नंबर 4 के अंदर, जो हर नमाज के अंदर हम पढ़ते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सूरह फातिहा की आयत नंबर 4, खुद अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम ऐसे कहो कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। बताइए, और ये कहते हैं कि अल्लाह ताला डायरेक्ट नहीं सुनता, वसीले से सुनता है। अल्लाह जिंदा है आसमानों के ऊपर, जिसने पूरी कायनात बनाई। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान मजीद के अंदर कि तुम्हारे दिल के अंदर जो बात है ना, उसको मैं जानता हूं। और ये कबरेल भी कहते हैं कि अल्लाह वसीले के बगैर दुआ कबूल नहीं करता। अल्लाह जिंदा है और ये मुर्दों के, जो इंसान फोत हो गए, उनके वसीले से दुआ मांगते हैं। ये कहते हैं कि अल्लाह डायरेक्ट नहीं सुनता, जो जिंदा है, जो हमारे दिलों का हाल जानता है, वो डायरेक्ट नहीं सुनता है। और जो फोत शुदा इंसान है, जिनको मिट्टी के अंदर दफन कर दिया गया, वो डायरेक्ट सुनते हैं। बताइए, अल्लाह जिंदा है, वो सुनता नहीं है, और जो फोत शुदा इंसान मिट्टी के अंदर दफन है, वो डायरेक्ट सुनता है। मेरे प्यारे भाइयों, मैंने बता दिया आपको कि इनका अकीदा, यहूदियों का और ईसाइयों का एक ही अकीदा, कोई अकीदे के अंदर फर्क नहीं इनके। और आप बरेलवी मसलक को जितना जल्दी हो सके छोड़ दो, अगर आपको मुसलमान बनना है तो, नहीं तो आप मुसलमान नहीं है। आपका अगर अकीदा यह है कि कब्र वाले कब्रों में जिंदा है, वो सुनते हैं, वो देखते हैं, वो हाजत रवा है, अल्लाह हमारे को डायरेक्ट नहीं देता, नहीं सुनता, ये वली ओलियां कब्रों के अंदर देखते हैं, सुनते हैं, वो हमारी हाजत रवाई पूरी करते हैं, वो अल्लाह तक हमारी बातों को पहुंचाते हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये ही अकीदा यहूदी और ईसाइयों का है, और तुम्हारा असर उनके साथ ही होगा। तो मुसलमान हो ही नहीं सकता जिसका यह अकीदा है कि कब्र वाले हाजत रवा है, वली ओलिया फौज शुदा वो हाजत रवा है। जिसका यह अकीदा है वो मुसलमान है ही नहीं, वो कब्र परस्त मुशरिक है, 100% मुशरिक है। क्योंकि अल्लाह और अल्लाह के रसूल और उसके कोई सहाबा, उनके अकीदे के अंदर ये नहीं है। उनके अकीदे के अंदर ये नहीं है मजारे या फौजशुदा लोगों से मन्नत मांगना, उनसे हाजत रवाई करना, ये उनके अकीदे के अंदर नहीं है। इसलिए जिसका अकीदा ये हो कि वली ओलिया कब्रों के अंदर दफन है, वो फौजशुदा लोग हमारी सुनते हैं, देखते हैं, हाजत रवा है, जिसका ये अकीदा है वो मुशरिक है, पक्का वो मुसलमान नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, कुरान और हदीस से कोई दलील, कोई सबूत नहीं है कि अल्लाह ताला ने फरमाया हो कि कब्र वालों के जरिए मैं सुनता हूं, वो तुम्हारे मददगार है, मैं उनको देता हूं, उनसे तुम मदद मांगा करो। कुरान मजीद के अंदर कहीं नहीं है। ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई दलील सबूत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो कि तुम कब्रों पर जाकर मांगा करो, वो फौजशुदा लोग तुम्हारी सुनते हैं, देखते हैं। अल्लाह तुम्हारे को डायरेक्ट नहीं देता, ना ही सुनता, वो फौजशुदा लोगों के जरिए आपकी सुनता है, देता है, और फौजशुदा लोग तुम्हारी मददगार हैं। ये अल्लाह के रसूल से कहीं भी कोई भी दलील सबूत नहीं है, ना साहबा से। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल और साहबा के अकीदे के अंदर नहीं है, समझे? तो मेरे प्यारे दोस्तों, सही तरीके पर आ जाओ, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ आ जाओ, और इन मुशरिकों को छोड़ दो।